آیات کا لب لباب، کل کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی حسن تدبیر اور آپ کی اپنے بھائیوں، اپنے بابا جان اور اپنے خاندان کے ساتھ کی ہوئی ہمدردی کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کرندوں کو، اپنے نوکروں کو فرمایا کہ ان کے پیسوں کی تھیلی بھی جو انہوں نے ہم سے سامان لیا وہ بھی واپس کر دو اور ان کے سامان میں رکھ دو، جب یہ لوٹے تو اسے پہچانیں اور جو ہے وہ پھر آ جائیں گے۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ فرمایا جب وہ واپس لوٹے اپنے بابا سے کہا اے بابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو کہ تاکہ ہم اور غلہ لے کر آئیں، فإنا له لحافظون، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں جیسے میں نے پہلے تم پر اعتبار کیا اس کے بھائی کے متعلق، تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ جس کی حفاظت فرمائے تو وہ سبحان اللہ۔ باتوں میں بات آ گئی، حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہ وقت بخت نصر نے آپ کو گرفتار کروایا، اور آپ کو کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ کو اس نے سوچا ایسی قید دوں کہ لوگ دیکھ بھی نہ سکیں۔ اس نے ایک کنواں تعمیر کروایا ہوا تھا اور اس کنویں کے پیدے میں شیر چھوڑے ہوئے تھے، یعنی جس کو سخت سزا دینی ہوتی اور اس کی چیخ و پکار سننی ہوتی تو کیا کرتا، اس کنویں میں گروا دیتا۔ جب کنویں میں گرواتا تو شیر جو اندر بھوکے ہوتے تھے وہ بندوں کو چیرتے پھاڑتے اور وہ بندہ چیختا چلاتا تو بادشاہ مزے لیتا۔ حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام کو جو 100 سال تک سوتے رہے، یہ وہ نبی ہے، 100 سال بعد اٹھے، اللہ اکبر۔ آپ کو بخت نصر نے جب ڈلوایا، اندر آپ کنویں میں گئے تو شیر اوروں کو تو کھا جاتے تھے لیکن انہیں پتا تھا یہ اللہ کا دوست ہے، اس کو نہیں کھانا۔ جب آپ گئے تو شیر انہوں نے پنجرے ان کے بھی کھول دیے تو شیر غراتے ہوئے آپ کے پاس آئے، جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو اپنی دمیں ہلانے لگ گئے، پونچھیں ہلانے لگ گئے اور آپ کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیا۔ شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، عجب منظر ہے، بھوکھا شیر بھی اللہ کے نبی کے پاؤں چاٹ رہا ہے، اللہ کے بندے کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ بھائی اللہ والے ہو، بندے کی بڑی شان ہے، بندہ بڑی عزت والا ہے، بندے کو اللہ نے بڑی عزت ہے، تو بندہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، اللہ اکبر، پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ انتظار میں رہ گیا کہ دیکھو دیکھو کہ کب اس کی چیخیں آتی ہے، وقت گزر گیا انتظار کا لیکن کوئی چیخ نہیں آئی۔ اپنے کرندوں کو اتارا، دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا بندے کو کہ بندے کو کوئی چیخ و پکار ہی نہیں آئی، آج تک ایسا ہوا نہیں۔ جب نیچے جا کے دیکھا تو اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور کچھ گردا گرد گھوم رہے ہیں، کچھ پاؤں چاٹے جا رہے ہیں، اللہ۔ اس نے کہا چلو، شیروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھا رہے، چلو پتہ نیک آدمی ہے اس لیے، چلو اس کو بھوک کی مار مارتے ہیں، اس کو کچھ نہ کھانے کے لیے دو، نہ ان کو دو نہ ان کو دو، دونوں کو نہ دو، یا تو وہ بھوک صحیح سے کھا جائیں گے یا یہ بھوک سے خود مر جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی یاد منانے کے لیے بیٹھ گئے اور اس کی ذات پر توکل کرنے لگے۔ اللہ خیر حافظا، حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا مولا تو ہی تو حفاظت کرنے والا ہے، تو پتھر میں کیڑے کو روٹی دے سکتا ہے، کیا میں دانیال کو نہیں دے سکتا؟ تو یقیناً دے سکتا ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ کی بارگاہ میں ایک نورانی شکل والا آ گیا، آیا توام لیا ہوا، آپ نے فرمایا تو کس کا ہر کارا ہے، تو کس کا نوکر ہے؟ کہنے لگا میں اس کا نوکر ہوں جس کا تو نوکر ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کس لیے؟ فرمایا مجھے بھیجا ہے، دنیا کے طعام لوگوں نے روک لیے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کا طعام، دنیا کا کھانا پینا یہ روک دیں گے تو اللہ اپنے بندے کو بھوکا مارے گا؟ نہیں نہیں، رب تعالی نے آپ کے لیے انتظام فرمایا ہے تو جنت سے عطا فرمایا،
جنت کے طعام دنیا میں کھائے جا رہے ہیں، یہ کس کو مل رہے ہیں بھائی جان؟ بندے کو مل رہے ہیں۔ بندے اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان، تو بڑی چیز ہے، تو بہت بڑی چیز ہے۔ تجھے کیا پتا اللہ نے تجھے نائب بنائی، یہ کم ہے، نائب آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، یہ تیری میری بات ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کے نائب ہیں، اس کی پہچان ہے۔ اللہ نے بندے کو خلیفہ بنایا تو بندہ اپنی شان پہچانے، تو کانا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فرمایا وہی بہترین رحم فرمان۔ اب دانیال کی بات ہو، میرے آقا کی بات نہ ہو، سبحان اللہ۔ ایسے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک درخت کی اوٹ لے لی۔ جب اوٹ لے لی تو آپ نے اپنی پیراہن مبارکہ، جوتی مبارکہ بھی اتار کے ایک طرف رکھ دی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جوتی میں پاؤں رکھا، ابھی ایک میں پاؤں رکھا تھا، دوسری میں رکھنے لگے کہ ایک چیل آیا اور اس نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اٹھا لی اور جوتی اٹھا کر اوپر اڑ گیا، دور ہو گیا، آپ سے بھی دور ہو گیا، اور دور جا کر اس جوتی کو کبھی منہ میں پکڑتا، کبھی پنجو میں پکڑتا، یعنی اس کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ الٹ پلٹ کرتے کرتے اس نے کیا کیا، جب الٹا تو اس میں سے ایک سانپ زہریلا برآمد ہوا، وہ سانپ گرا اور پھر اس نے جوتی بھی وہیں سے نہیں پھینکی، پھر وہی پرندہ اڑتا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہم دور سے بیٹھے یہ رحمت بھرا منظر دیکھ رہے تھے، سرکار کا یہ معجزہ ہم دیکھ رہے تھے۔ وہ پرندہ اڑتا ہوا پھر آیا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکہ کے پاس وہ جوتی رکھی اور پھر اڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے، فرماتے ہیں سرکار مسکرائے، مرشد مسکرایا تو مرید بھی مسکرائے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والی ہے، چاہے وہ درندے ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ کیڑے ہیں، چاہے وہ رینگنے والے، ہر ایک چیز سے اللہ نے میں محمد کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ایمن حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ یاد رکھیے، آپ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہی تمام رحم فرمانے والوں میں سے زیادہ رحیم ہے۔ فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، فرمایا اللہ پاک نے جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، حضرت جب یہ سامان لے کر آئے نا، توجہ کیجئے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا۔ آج تو ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا ہی نہیں نا، جانا ہی نہیں کچھ، بھائی جان آپ نے اپنے بابا کو جانا ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ ہمارے آقا کا فرمان سنو میرے نوجوانوں، سرکار نے فرمایا تمہیں دو وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، دو وجہ سے، صرف دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تم پر رزق کی بارش کی جاتی ہے۔ جو چاہتا ہے نا رزق کی بارش ہو وہ یہ دو کام کرے۔ سرکار فرمایا ایک تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، ایک تمہارے اماں بابا کی وجہ سے۔ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے بھائیو۔ جس نے اپنے بابا کی خدمت کی ہے وہ بھوکا نہیں مرا۔